بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر جس کتاب کو پڑھنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے شیعہ اور جابر حکمران، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 8، اور ہم آغاز کر رہے ہیں صفحہ نمبر 110 سے۔ یہاں پر ہیڈنگ ہے معاویہ اور شیعہ۔ جب امام علی علیہ السلام شہید ہو گئے اور امام حسن علیہ السلام خانہ نشین ہو گئے تو کیا معاویہ کے لیے یہ مناسب تھا کہ وہ بے کسوں پر ظلم ڈھاتا اور انہیں دہشت زدہ کرتا، یا یہ مناسب تھا کہ وہ اپنے مخالفین کے ساتھ ان فاتحین کی طرح سلوک کرتا کہ جو دشمن پر فتح پا لینے کے بعد حسن سلوک کے وعدے کرتے ہیں اور ان کے ماضی سے درگزر کرتے ہیں؟ اس میں کوئی کلام نہیں کہ دشمن کو معاف کر دینا عالی ظرف لوگوں اور پیغمبروں کی صفت ہے، اور معاویہ کا تعلق اس جماعت سے نہیں تھا۔ امام علی علیہ السلام نے جنگ جمل میں بی بی عائشہ رضی اللہ اور مروان بن حکم کو معاف کر دیا تھا، نیز جنگ صفین میں عمرو بن عاص اور بصر بن ابی ارطات کی جان بخشی کر دی تھی، اور معاویہ اور اس کی فوج کو پانی لینے کی اجازت بھی دی تھی۔ امام علی علیہ السلام نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تھا کیونکہ آپ ایک عالی ظرف اور کریم النفس انسان تھے۔ امام علی علیہ السلام اس دریا دلی کے جواب میں معاویہ نے ان کی شہادت کے بعد ان پر ممبر سے لعن کہلوایا اور ان کے شیعوں کو شدید ایذائیں دی۔ اور یہاں پر حوالہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ حاشیے میں لکھا ہے کہ مولانا شبلی نعمانی اپنی کتاب سیرت النبی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 69 مطبوعہ لاہور میں لکھتے ہیں کہ حدیثوں کی تدوین بنی امیہ کے زمانے میں ہوئی، جنہوں نے پورے 90 سال تک سندھ سے ایشیائے کوچک اور اندلس تک مساجد جامع میں آل فاطمہ سلام اللہ علیہ کی توہین کی، اور جمعے میں برسر ممبر حضرت علی علیہ السلام پر لعن کہلوایا۔ سینکڑوں ہزاروں حدیثیں امیر معاویہ وغیرہ کے فضائل میں بنوائیں۔ آئیے اب ہم نے یہ حاشیے میں بھی پڑھ لیا ہے اور صفحہ نمبر 111 پہ آ گئے ہیں۔ لکھا ہے معاویہ صرف بدنہاد ہی نہیں تھا بلکہ مکارم الاخلاق سے بھی عاری تھا۔ وہ نیک لوگوں پر حملے کر کے اپنے جذبہ انتقام کو تسکین پہنچاتا تھا۔ معاویہ امام علی علیہ السلام کے علاقوں میں بصر بن ارطات، مسلم بن عقبہ، ضحاک بن قیس وغیرہ کو بھیجتا جو لوگوں کو قتل کرتے اور ان کا مال لوٹ کر بھاگ جاتے تھے۔ معاویہ سمجھتا تھا کہ وہ امام علی علیہ السلام، ان کے فرزندوں اور شیعوں کے لیے مشکلات پیدا کر کے اپنا مقصد حاصل کر لے گا۔ امام علی علیہ السلام کی شہادت اور امام حسن علیہ السلام کی صلح کے نتیجے میں حکومت اسے مل گئی، لیکن اس نے جو لوٹ مار اور کشت و خون کیا اور جس طرح صالح مومنین کو چن چن کر قتل کیا، اس کے لیے وہ خدا کے حضور کیا عذر پیش کرے گا؟ کیا حق اور اس کے پیرووں کو انصاف اور اس کے حامیوں سے دشمنی کے سوا کوئی اور عذر اس کے پاس ہے؟ ایک حدیث کے مطابق ہر نعمت کا شکرانہ یہ ہے کہ جو چیز اللہ نے حرام قرار دی ہے اس چیز سے پرہیز کیا جائے، اور ایک نعمت کہ جس کی قدر نہ کی جائے اس گناہ کی مانند ہے جو معاف نہ کیا گیا ہو۔ انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہو گیا ہے۔ لکھا ہے جب معاویہ کوفہ پہنچا تو ممبر پر جا کر اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اسے فتح نصیب ہوئی، اور پھر لوگوں سے کہا انورٹڈ کاما بخدا میں تمہارے ساتھ نماز قائم کرنے، روزہ رکھنے، حج کرنے اور زکوٰۃ دینے کے لیے نہیں لڑ رہا تھا، کیونکہ یہ سب تو تم بجا لاتے ہو۔ اگر تم ایسا سمجھتے ہو تو یہ تمہاری بھول ہے، میں تو تم پر حکومت کرنے کے لیے لڑ رہا تھا، اور خدا نے مجھے یہ اختیار دیا ہے جسے تم لوگ ناپسند کرتے ہو۔ جان لو کہ جو بھی شرائط میں نے حسن علیہ السلام بن علی علیہ السلام کے ساتھ معاہدہ صلح میں مان لی تھیں ان کو میں اپنے قدموں تلے رونتا ہوں، میں ان میں سے کسی بھی شرط کو پورا کرنے کا پابند نہیں ہوں۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ اور یہاں پر حوالہ ہے شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 4۔ حدیث میں ہے کہ پیمان باندھنے کے بعد پیمان شکنی نہ کرو، لیکن معاویہ نے کہا کہ حسن بن علی علیہ السلام سے طے کردہ شرائط میرے پاؤں کے نیچے ہیں۔ صفحہ نمبر 112۔ پیمان صلح کے سلسلے میں امام حسن علیہ السلام نے مندرجہ ذیل شرائط پیش کی تھی۔ نمبر 1، معاویہ کتاب و سنت پر عمل کرے گا۔ نمبر 2، معاویہ خلافت کسی شخص کی نہیں بلکہ امت کے حوالے کرے گا۔ نمبر 3، لوگوں کی جان و مال اور آبرو محفوظ رہے گی۔ نمبر 4، علی علیہ السلام ابن ابی طالب علیہ السلام پر لعنت بند کر دی جائے گی۔ معاویہ نے یہ شرائط قبول کر لی تھیں لیکن بعد میں اس معاہدے کی دھجیاں اڑا دیں۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے امام علی علیہ السلام پر دشنام ترازی۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے روایت ہے کہ ایک دن ابو سفیان سرخ اونٹ پر سوار تھا۔ عتبہ
اس کے آگے آگے چل رہا تھا اور معاویہ پیچھے سے ہانک رہا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھا تو فرمایا کہ اللہ سوار پر اور اس نے آگے چلنے والے پر اور اسے ہانکنے والے پر لعنت کرے۔ اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اس انورٹڈ کاما میں یہ چیز دوبارہ پڑھ لیتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھا تو فرمایا انورٹڈ کاما کہ اللہ سوار پر اور اس کے آگے چلنے والے پر اور اسے ہانکنے والے پر لعنت کرے، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ معاویہ کو یہ لعنت یاد تھی، چنانچہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بدلہ چکانے کے لیے موقع کا منتظر رہا۔ اب یہاں پر حوالے میں تھوڑی سی تفصیلات لکھی ہیں کہ جو کہ ہم اکٹھے مل کر پہلے پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم آگے چلیں گے۔ لکھا ہے کہ مسعودی لکھتا ہے کہ مطرف میم توئے ریفے مطرف بن مغیرہ نے کہا انورٹڈ کاما کہ میں اور میرا باپ شام میں معاویہ کے مہمان تھے۔ میرا باپ اکثر معاویہ کے دربار میں جاتا تھا۔ ایک رات جب وہ معاویہ سے مل کر لوٹا تو بے حد پریشان تھا۔ جب میں نے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا معاویہ بہت برا آدمی ہے، بلکہ دنیا کا بدترین آدمی ہے۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا میں نے معاویہ کو مشورہ دیا کہ اب جب کہ تم اپنی مراد کو پہنچ گئے ہو اور اسلامی خلافت تمہیں حاصل ہو گئی ہے، بہتر ہوگا کہ تم اس آخری عمر میں لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف کے ساتھ پیش آؤ اور بنی ہاشم کے ساتھ اس قدر بدسلوکی نہ کرو، کیونکہ آخر وہ تمہارے رشتہ دار ہیں اور اب ایسی کوئی چیز باقی نہیں رہی ہے کہ جس کی بنا پر تمہیں خوف ہو کہ وہ تمہارے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے۔ معاویہ نے کہا افسوس، ابو بکر رضی اللہ، عمر رضی اللہ اور عثمان رضی اللہ نے خلافت کی اور لوگوں سے اچھا سلوک کیا مگر ان کا نام مٹ گیا، لیکن برادر ہاشم یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کر ہر روز دنیا اسلام میں 5 مرتبہ آواز بلند ہوتی ہے، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ جب تینوں خلفاء کا نام مٹ گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام زندہ ہے تو اس کے بعد کون سا کام کرنے کو رہ جاتا ہے سوائے اس کے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بھی مٹ جائے۔ اور یہاں پہ ساتھ یہ لکھا ہے کہ یہ قصہ مسعودی نے زبیر بن بکار کی کتاب الموفقیات، کیونکہ یہاں پہ انک پھیلی ہوئی ہے، کس الموفقیات سے لیا ہے جو ایک قابل اعتماد بنیادی تصنیف ہے۔ تو سامعین یہ جو نام ہے کتاب کا الموفقیات بھی ہو سکتا ہے، الموقعات بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ یہ انک کی وجہ سے میں مناسب آپ لوگوں تک نہیں پہنچا سکی۔ آئیے آگے چلتے ہیں، صفحے کی جانب حاشیہ پڑھ لیا۔ لکھا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو وہ علل اعلان لعنت بھیج نہیں سکتا تھا، اس لیے جب وہ حاکم علل اطلاق بن گیا تو امام علی علیہ السلام پر لعنت بھیج کر اور دراصل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لعنت بھیجتا تھا۔ اور ہم آ گئے ہیں صفحہ نمبر 113 پر، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو کوئی علی علیہ السلام پر لعنت بھیجے وہ مجھ پر لعنت بھیجتا ہے، اور جو مجھ پر لعنت بھیجے وہ اللہ پر لعنت بھیجتا ہے، اور جو اللہ پر لعنت بھیجتا ہے اللہ اسے اوندھے منہ جہنم میں ڈالے گا۔ اب حوالہ ہے دلائل الصدق جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 231 و حوالہ مستدرک حاکم نور الابصار شبلنجی صفحہ نمبر 100 مطبوعہ سیدیہ ینابع المودت سلیمان قندوزی حنفی صفحہ نمبر 205 طبع استنبول۔ یہاں پر یہ حوالہ جات کا بریکٹ مکمل ہوا۔ معاویہ امام علی علیہ السلام پر لعن کہلواتا تھا۔ اس نے پوری لعنت میں اپنے اعمال کو لکھا کہ ہر ممبر سے جمعے کے خطبے میں علی علیہ السلام پر تبرہ کیا جائے۔ سرکاری خطیب تمام شہروں میں ممبروں سے امام علی علیہ السلام پر لعنت بھیجتے تھے، ان سے اظہار براءت کرتے تھے اور ان کے خاندان کو برا کہتے تھے۔ اور یہاں پر ہے حوالہ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 15۔ 90 سال تک حضرت علی علیہ السلام پر تبرہ بھیجنا ملک کے قانون کا حصہ رہا اور کسی کی مجال نہیں تھی کہ چوں چرا کرے۔ اب یہاں بریکٹ میں لکھا ہے کہ لوگوں کی نماز قضا ہو جاتی تھی مگر یہ عبادت قضا نہیں ہوتی تھی۔ 1 صدی تک تو حضرت علی علیہ السلام کا نام خلفائے اسلام کی فہرست میں شامل ہی نہیں تھا۔ جب یہ جو حدیث ایک آئی کہ علیکم بسنتی، اب یہاں پہ یہ میں نہیں پڑھ پاؤں گی کیونکہ بہت زیادہ انک بھی ہے اور ظاہر ہے کہ وہ پھر زیر زبر پیش بھی نہیں سمجھ میں آئے گا۔ لکھا ہے کہ یہ والی حدیث بنائی گئی کہ اس کے بعد کہیں جا کر آپ کو چوتھا خلیفہ مانا گیا۔ اب لکھا ہے کہ جب تک امام علی علیہ السلام زندہ رہے معاویہ خوفزدہ رہا اور اس نے مکر و فریب، ظلم و ستم اور لوٹ مار سے کام لیا۔ اگر کوئی اس سے اس کی وجہ پوچھتا تو وہ یہ بہانہ کر سکتا تھا کہ اس نے یہ سب کچھ اپنی کرسی مضبوط کرنے کے لیے کیا تھا، لیکن جب وہ اپنی کرسی مضبوط کر چکا
تو پھر وہ کسی کو کیا وجہ بتا سکتا تھا؟ معاویہ سے کہا گیا کہ تم اپنی مراد کو پہنچ گئے ہو، لہٰذا مناسب ہوگا کہ اب تم علی علیہ السلام پر سب و شتم کرنا بند کرو۔ اس نے کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس پر اتنی لعنت بھیجی جائے کہ بچوں کو بھی اس کی عادت پڑ جائے اور وہ اس عادت کے ساتھ بوڑھے ہو جائیں۔ یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ ہم صفحہ نمبر 114 پر ہیں۔ معاویہ نے اپنے اعمال عین میم الف لام کو لکھا کہ وہ اس عمل کو ایک عبادت کے طور پر جاری رکھیں۔ اس نے امام علی علیہ السلام کی اولاد اور ان کے رشتہ داروں کے سامنے انہیں برا کہا۔ اس نے امام علی علیہ السلام کی اولاد کو اپنے گھر بلایا جہاں اس کے ہم نشین نے اس کے سامنے امام علی علیہ السلام کی بدگوئی کی۔ ہم نے یہ تو سنا ہے کہ ایک آدمی اپنے ایک دشمن کے ساتھ سفر پر گیا اور سفر کے دوران وہ دونوں ایک فرش پر سوئے اور بالآخر اس آدمی نے اپنے دشمن کو دھوکہ دیا، لیکن ہم نے یہ کبھی نہیں سنا کہ کسی نے ایک آدمی کو اپنے گھر مہمان بلایا ہو اور پھر اسے دھوکہ دیا ہو۔ یہ طرز عمل معاویہ ہی سے مخصوص ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے امام حسن علیہ السلام معاویہ کے گھر میں۔ لکھا ہے فتح مکہ کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا انورٹڈ کاما کہ جو کوئی ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا اس کے لیے امان ہے، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا یہاں پر۔ پھر لکھا ہے کہ معاویہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس مہربانی کا بدلہ چکانا چاہتا تھا۔ اس نے امام حسن علیہ السلام کو اپنے گھر آنے کی دعوت دی اور امام نے یہ دعوت قبول کر لی۔ جب آپ معاویہ کے گھر میں داخل ہوئے تو عمرو بن عاص، ولید بن عقبہ بن ابی سفیان اور مغیرہ بن شعبہ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ کو دیکھتے ہی ان لوگوں نے آپ پر لعنت بھیجنا شروع کر دی۔ امام حسن علیہ السلام نے کہا معاویہ یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں یہ تمہاری طرف سے ہے، یہ چیز شروع کرنے والے تم ہی تھے اور اس عمل نے تمہاری فکر خام نے تمہارے اخلاق شوم سے جنم لیا ہے، اور بلا شبہ یہ تمام باتیں اس لیے ہیں کہ تم لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت رسول علیہ السلام سے عداوت رکھتے ہو۔ ہم آ گئے ہیں صفحہ 115 پر۔ لکھا ہے تم جو میرے والد بزرگوار کو برا کہہ رہے ہو، قسم کھا کر بتاؤ کیا میرے والد نے 2 قبلوں کی جانب نماز نہیں پڑھی تھی جبکہ تمہارے باپ کا ان میں سے کسی پر بھی ایمان نہیں تھا؟ وہ نماز کو گمراہی کا سبب سمجھتا تھا اور جہالت کی وجہ سے لات و عزا کی پرستش کرتا تھا۔ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ میرے والد نے 2 بیعتیں کی، ایک بیعت فتح اور دوسری بیعت رضوان، جبکہ تمہارا ان میں سے ایک پر بھی ایمان نہ تھا اور دوسری پر تم قائم نہ رہے؟ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ میرے والد سب سے پہلے ایمان لائے جبکہ تم اور تمہارا باپ ظاہری طور پر مسلمان تھے اور تمہیں موفت القلوب کے لیے مخصوص مال میں سے حصہ دیا گیا تھا؟ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ جس شخص کو تم برا کہہ رہے ہو وہ جنگ بدر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم بردار تھا جبکہ مشرکین کا علم تمہارے اور تمہارے باپ کے ہاتھ میں تھا، اور یہی صورت احد اور خندق میں بھی تھی؟ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان پر 7 مرتبہ لعنت بھیجی تھی؟ اب یہاں پر نمبر وار لکھا ہوا ہے کہ وہ میرے 7 پوائنٹ لکھے ہوئے کہ جب لعنت بھیجی تھی۔ نمبر 1، جس دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ کے لیے طائف جا رہے تھے اور ابو سفیان نے انہیں گالی دی اور دھمکی دی تھی۔ نمبر 2، جنگ بدر کے دن۔ نمبر 3، جنگ احد کے دن جب ابو سفیان نے حبل زندہ باد کا نعرہ لگایا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان اور حبل دونوں پر لعنت بھیجی۔ نمبر 4، جنگ خندق کے دن۔ نمبر 5، صلح حدیبیہ کے دن۔ نمبر 6، بیعت عقبہ کے دن۔ نمبر 7، جس دن وہ سرخ اونٹ پر سوار تھا۔ امام حسن علیہ السلام کی گفتگو ہمارے نقطہ نظر سے کی تائید کرتی ہے۔ معاویہ کا مقصد صرف حکومت کا حصول نہیں بلکہ حکومت کے ذریعے حق اور پیروان حق سے انتقام لینا تھا۔ ہم آ گئے ہیں صفحہ نمبر 111 پر اور یہاں پر ہیڈنگ ہے عبداللہ بن جعفر اور معاویہ۔ ایک دن عبداللہ بن جعفر معاویہ کے پاس گئے تو دیکھا کہ عمرو بن عاص بیٹھا ہوا ہے۔ ابھی وہ بیٹھنے بھی نہ پائے تھے کہ عمرو نے امام علی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی۔ جو کچھ اس نے کہا وہ عبداللہ اور معاویہ دونوں نے سنا۔ عبداللہ کا چہرہ لال ہو گیا اور ان کا بدن غصے سے کانپنے لگا۔ وہ لڑنے پر آمادہ ہو گئے اور اپنی آستینیں چڑھا کر معاویہ سے کہا، ہم کب تک تمہارے ہاتھوں طیش میں آئیں؟ خدا تمہیں غارت کرے، کیا تم مسلمانوں کے قتل کے بارے میں اپنا گھناؤنا کردار بھول گئے ہو؟ کیا تم بھول گئے کہ تم امیر المومنین علیہ السلام کے خلاف لڑے تھے؟ تمہاری ہٹ درمی کی مدت بہت طویل ہو گئی ہے
اور اب تمہیں حق کی جانب لوٹنا چاہیے. تم ناانصافی اور گناہ کی دلدل میں پھنس گئے ہو اور تمہاری رہنمائی سیدھے راستے کی جانب کی جانی چاہیے. اگر تم نے اپنے طور طریقے نہ بدلے تو ہم تمہاری بدعنوانیوں کی تشہیر کریں گے. تمہارے لیے لازم ہے کہ ہمارے سامنے اس بد زبانی سے باز رہو. جب تم اکیلے ہو تو جو تمہارے جی میں آئے کرو، اس کی سزا تمہیں اللہ تعالیٰ دے گا. نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے کہ معاویہ خدائی نور کو سب و شتم کے ذریعے بجھانا چاہتا تھا، تاہم اللہ کا نور بجھایا نہیں جا سکتا. یہ درخشاں و تاباں رہتا ہے، خواہ مشرکین اسے پسند کریں یا نہ کریں. امام علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد بھی معاویہ ان پر لعن کہلوانے سے باز نہ آیا. تاریخ نے کروٹ لی تو لوگوں نے امام علی علیہ السلام کو نبیوں اور ولیوں جیسی عزت سے دیکھا، بلکہ نصیریوں نے تو انہیں الوہیت کے مقام پر پہنچا دیا، جبکہ معاویہ کے نام نے دنیا کے ظالم اور قاتلوں کی فہرست میں جگہ پائی. امام اہل سنت حسن بصری کہتے ہیں کہ انورٹڈ کاما میں کہ معاویہ کے 4 کام ایسے ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی کرے تو وہ اس کے حق میں مہلک ہو. اس امت پر تلوار سونت لینا اور مشورے کے بغیر حکومت پر قبضہ کر لینا. درا حالانکہ امت میں بقایائے صحابہ موجود تھے، اور دوسرے اس کا اپنے بیٹے یزید کو اپنا ولی عہد بنانا. ہم آ گئے پیج 117 پر. تیسرے زیاد کا اپنے خاندان کے ساتھ استحقاق کرنا، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صاف حکم موجود تھا کہ اولاد اس کی ہے جس کے بستر پر وہ پیدا ہو، اور زانی کو سنگسار کیا جائے. اور چوتھے اس کا حجر بن عدی اور ان کے ساتھیوں کو قتل کرنا. وائے ہو اس پر حجر اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں. انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا. امام شافعی فرماتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام کے دوست ان کی فضیلتیں خوف کے مارے چھپاتے ہیں اور ان کے دشمن حسد اور بغض کی بنا پر ایسا کرتے ہیں. اس کے باوجود ان کی فضیلتیں اتنی مشہور ہو گئی ہیں کہ انہوں نے مشرق اور مغرب کو اپنے حصار میں لے لیا ہے. انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہو گیا کہ جو ہم نے امام شافعی جو فرمایا تھا. لکھا ہے آگے نیکسٹ پیراگراف میں کہ رفتہ رفتہ معاویہ کو اپنی خامیوں کا پتہ چل گیا اور اس نے جان لیا کہ اس میں کوئی خوبی نہیں ہے، لہٰذا اس نے یہ وتیرہ بنا لیا کہ جب کبھی کوئی شخص اس کے سامنے بنی ہاشم کے فضائل بیان کرتا تو وہ کہتا کہ انورٹڈ کاما عثمان کو مظلوم قتل کیا گیا. انورٹڈ کاما کلوز. ایک دن معاویہ گروہ قریش کے پاس سے گزرا. ابن عباس رضی اللہ کے علاوہ باقی سب لوگ اس کے آگے کھڑے ہو گئے. معاویہ نے کہا، اے عباس کے بیٹے، عثمان رضی اللہ کو مظلوم قتل کیا گیا تھا. ابن عباس نے کہا، عمر بن خطاب رضی اللہ کو بھی مظلوم قتل کیا گیا تھا. معاویہ نے کہا، عمر رضی اللہ کو ایک کافر نے قتل کیا تھا. ابن عباس رضی اللہ نے پوچھا، عثمان رضی اللہ کو کس نے قتل کیا تھا؟ معاویہ نے کہا، اسے مسلمانوں نے قتل کیا تھا. ابن عباس رضی اللہ نے کہا کہ لہٰذا تمہارے الفاظ کی کوئی قیمت ہی نہیں. بریکٹ میں لکھا ہے کیونکہ مسلمانوں نے عثمان رضی اللہ کا قتل جائز سمجھا جبکہ عمر رضی اللہ کا قتل جائز نہیں تھا. اس طرح قتل عثمان رضی اللہ قتل عمر سے کم تر ہے. یہاں پہ بریکٹ کلوز ہو گیا. اب اگلی ہیڈنگ ہے تعذیب تے این زے یہ بے تعذیب اور کشت و خون، اور ہم صفحہ نمبر 118 پر. ایمان کی تعریف یوں کی گئی ہے کہ یہ دل میں یقین، زبان سے اقرار اور اعضاء و جوارح سے عمل کا نام ہے. معاویہ کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت رسول علیہ السلام سے دشمنی کی بھی یہی صورت تھی، کیونکہ اس کا دل بغض سے بھرا ہوا تھا. وہ زبان سے لعنت بھیجتا تھا اور کہتا تھا کہ لعنت بھیجتے بھیجتے شیرخوار جوان ہو جائیں اور جوان بوڑھے ہو جائیں، اور جہاں تک اس کے افعال کا تعلق ہے وہ خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون بہانے اور ان پر ظلم و ستم کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتا تھا. نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ معاویہ نے زیاد بن سمیہ کو عراق کا امیر مقرر کیا. چونکہ زیاد پہلے شیعہ تھا اس لیے تمام اہل تشیع کو جانتا تھا. اب یہاں پر جہاں پر ذکر ہے زیاد کا تو وہاں پر، اور یہ بھی جہاں یہ لکھا ہے کہ وہ پہلے شیعہ تھا، تو یہاں پر لکھا ہے کہ ہم جا کر حاشیے میں دیکھیں. حاشیے میں لکھا ہے کہ زیاد بن سمیہ پہلے امام علی علیہ السلام کے ساتھ تھا. بصر بن ابی ارطات بھی کچھ عرصہ امام علی علیہ السلام کے ساتھ تھا، اور امام علی علیہ السلام کو کافر اور واجب القتل کہنے والے خوارج بھی پہلے آپ ہی کے لشکر میں تھے. زیاد بن سمیہ نے جب سعید بن سرح کو قتل کرنا چاہا تو سعید نے امام حسن علیہ السلام کے پاس پناہ لے لی. زیاد نے اس کا
کا گھر ڈھا دیا، اس کا سامان ضبط کر لیا اور اس کے بھائی اور بیوی کو قید کر دیا۔ امام حسن علیہ السلام نے زیاد کو پھر یہ خط لکھا کہ اما بعد، تو ایک مسلمان کی جان کے درپے ہے، اس کا حق بھی ایسا ہی ہے جیسا کہ دوسروں کا، اور اس سے بھی دشمنی ایسی ہی ہے جیسے دوسروں سے۔ تو نے اس کا گھر ڈھا دیا، اس کا مال ضبط کر لیا اور اس کی بیوی کو قید کر دیا۔ جیسے ہی تجھے میرا یہ خط ملے اس کا گھر دوبارہ بنوا دے، اس کا مال اور اس کی بیوی واپس کر دے۔ اس نے مجھ سے سفارش کی درخواست کی اور میں نے اسے پناہ دے دی ہے۔ زیاد نے جواب میں لکھا کہ من جانب زیاد بن ابی سفیان بنام حسن بن فاطمہ علیہ السلام، اما بعد تمہارا خط ملا، تم نے یہ خط اپنے نام سے شروع کیا ہے، حالانکہ تم سائل ہو، میں حاکم ہوں اور تم رعیت۔ تم مجھے اس طرح حکم دیتے ہو جیسے کوئی حاکم اپنی رعایا کو حکم دیتا ہے۔ تم نے ایک فاسق کو پناہ دی ہے اور مجھے پھر خط لکھا ہے۔ اس نے تم سے غلط کام کرایا اور تم نے بخوشی کر دیا۔ بخدا تم اسے میرے ہاتھ سے نہیں چھڑا سکتے، چاہے وہ تمہاری کھال اور گوشت کے بیچ میں ہی کیوں نہ گھس جائے۔ بہترین گوشت جو میں کھانا پسند کروں گا وہ تمہارا گوشت ہوگا، لہٰذا اسے اس کے ہمسائے کے سپرد کر دو جو اس کو رکھنے کے لیے تم سے زیادہ موزوں ہے۔ یہ سمجھ لو کہ اگر میں ان کا گناہ معاف کر دوں گا تو یہ تمہاری سفارش کی وجہ سے نہیں ہوگا، اور اگر میں نے اسے قتل کر دوں گا تو یہ تمہارے فاسق نعوذ باللہ باپ کی دوستی کی وجہ سے ہوگا۔ یہاں پر نعوذ باللہ بھی کتاب میں لکھا ہوا تھا۔ اب ہم نے یہ حاشیے میں جان لیا زیاد کے حوالے سے۔ آئیے اب آگے چلتے ہیں، دوبارہ سے اس لائن کو لے کے اگلے پیج پہ جائیں گے کہ معاویہ نے زیاد بن سمیہ کو عراق کا امیر مقرر کیا۔ چونکہ زیاد پہلے شیعہ تھا، اس لیے تمام اہل تشیع کو جانتا تھا، چنانچہ اس نے انہیں ان کی پناہ گاہوں سے اور ڈھونڈ نکالا۔ پھر اس نے انہیں ہراساں کیا، ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے، ان کی آنکھوں میں سلائی پھیر دی اور انہیں کھجور کے درختوں پر لٹکا کر پھانسی دی، جلا وطن کیا اور قتل کیا، یہاں تک کہ عراق کے شیعہ اکابرین کا خاتمہ ہو گیا۔ ہم پیج 119 پر آ چکے ہیں۔ معاویہ نے اپنے عاملوں کو لکھا کہ کسی شیعہ کی گواہی قبول نہ کرو اور اپنے نمائندے عثمان رضی اللہ کے حامیوں میں سے چنو۔ جو لوگ عثمان رضی اللہ کے فضائل بیان کریں ان کی مجالس میں شرکت کرو، جو روایات بیان کی جائیں ان کا متن میرے پاس بھیج دو اور راوی کا اور اس کے باپ کا نام بھی لکھ بھیجو۔ معاویہ نے ان راویوں پر بہت پیسہ خرچ کیا، چونکہ یہ آمدنی کا ایک بہت بڑا ذریعہ تھا، اس لیے فضائل عثمان رضی اللہ کی روایات پھیل گئی۔ لوگ انعام کی لالچ میں جعلی روایات گھڑنے میں ایک دوسرے پر بازی لے جانے میں مصروف ہو گئے۔ اب نیکسٹ ہیڈنگ ہے معاویہ کا مراسلہ۔ لکھا ہے کہ معاویہ نے اپنے عاملوں کو لکھا کہ عثمان رضی اللہ کی تعریف میں روایات تمام شہروں میں پھیل چکی ہیں۔ جب یہ خط تمہیں ملے تو تمہیں چاہیے کہ یہ حکم دے دو کہ لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اور حکام کے بارے میں گفتگو کریں۔ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ جو روایت علی علیہ السلام کی فضیلت کے بارے میں ہے اسی جیسی روایت خلفاء کے بارے میں بھی وضع کر لی جائے، کیونکہ ایسی کارگزاری میری خوشی کا باعث ہوگی۔ معاویہ نے لوگوں کو قتل کیا، ان کا مال اسباب لوٹا، ان کی جائیداد تباہ کی اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غلط باتیں منسوب کیں۔ معاویہ کو یہ تمام چیزیں عدل و انصاف قائم کرنے اور خدا و رسول کا وفادار رہنے کے مقابلے میں بہتر معلوم ہوتی تھیں۔ معاویہ کے اس طرز عمل کی دو وجوہات تھیں۔ نمبر ایک، وہ گناہ کو گناہ کی خاطر چاہتا تھا، وہ جھوٹ کو اس کے جھوٹ ہونے کی وجہ سے پسند کرتا تھا، اور نمبر دو، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی رسالت کی بنا پر دشمنی رکھتا تھا اور آپ کی اطرت طاہرہ سے نہایت برا سلوک کرتا تھا۔ ہم پیج نمبر 120 پہ آ گئے ہیں۔ تاہم قانون کو نظر انداز کرتے ہوئے معاویہ کا خط لکھنا جس میں قتل کرنے، قید کرنے، لوٹ مار کرنے، گھر تباہ کرنے اور لوگوں کو ذلیل کرنے کے بارے میں ہدایات دی گئی ہوں، ایسی چیزیں ہیں کہ جو امام علی علیہ السلام کے پیرووں کے لیے روا رکھی گئیں۔ ان کا جرم یہ تھا کہ علی علیہ السلام اور اولاد علی علیہ السلام سے محبت ان کا سرمایہ ایمان تھا۔ معاویہ امام علی علیہ السلام کے دوستوں سے کہا کرتا تھا کہ تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم علی علیہ السلام سے بیزاری کا اعلان کرو اور اس پر لعنت بھیجو اور عثمان رضی اللہ سے محبت کا اظہار کرو۔ جو کوئی امام علی علیہ السلام سے نفرت کا اظہار کرتا تھا وہ اپنی جان بچا لیتا تھا، اور جو امام سے محبت کا دم بھرتا تھا اسے قتل کر دیا جاتا تھا۔ اب یہاں بریکٹ میں لکھا ہے حالانکہ عقیدے کی آزادی انسان کا ایک بنیادی حق ہے
اور یہاں پہ بریکٹ کلوز ہو گیا. پھر لکھا ہے کیا معاویہ کو یہ علم نہیں تھا کہ امام علی علیہ السلام کا دین وہی تھا جو اس کے چچا زاد بھائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا؟ پھر وہ لوگوں کو کیوں ایذائیں دیتا تھا اور قتل کرتا تھا؟ یہ تمام تعازیب یہ تمام تعازیب اس لیے تھی کہ وہ خاندان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے تھے. جن لوگوں کو معاویہ نے قتل کرایا ان میں سے حجر بن عدی اور ان کے رفقا اور عمرو بن حمق خزائی، رشید ہجری وغیرہ کے نام لیے جا سکتے ہیں. مقتولین کی تعداد سے حقیقت واضح ہو جاتی ہے. نیکسٹ پیراگراف ہے کہ مشرق اور مغرب کے غیر وابستہ ممالک جو کہ UN کے ممبر ہیں امریکہ اور جنوبی افریقہ میں نسلی امتیاز کے خلاف متحد ہیں اور کہتے ہیں کہ نسلی امتیاز آزادی بشر سے ہم آہنگ نہیں، حالانکہ یہ امتیازی سلوک چند معمولی باتوں کے سلسلے میں ہے. اچھا، اب یہاں پر جہاں لکھا ہے کہ نسلی امتیاز، اس کے بارے میں یہاں پر حوالے میں لکھا ہے کہ یہ کتاب 1962 میں لکھی گئی تھی اور جب جنوبی افریقہ پر نسل پرستوں کی حکومت تھی اور سیاہ فام امریکی بھی نسلی بنیادوں پر شہری حقوق سے محروم تھے. یہ ہم نے حاشیے میں پڑھ لیا. اب آئیے صفحے کی جانب پڑھتے ہوئے ہم پیج 121 پہ آ گئے ہیں کہ نسلی امتیاز یہ تو ہم نے پڑھ لیا جی. امتیاز سلوک چند معمولی باتوں کے سلسلے میں ہے. مثلاً اچھا، یہ میں میرے خیال ہے 3 لائنیں پہلے پھر دوبارہ پڑھ لیتی ہوں کہ مشرق اور مغرب کے غیر وابستہ ممالک کے جو UN کے ممبر ہیں امریکہ اور جنوبی افریقہ میں نسلی امتیاز کے خلاف متحد ہیں. کہتے ہیں کہ نسلی امتیاز آزادی بشر سے ہم آہنگ نہیں، حالانکہ یہ امتیازی سلوک چند معمولی باتوں کے سلسلے میں ہے. مثلاً سیاہ فام سفید فام سے شادی نہیں کر سکتے اور سیاہ فام اسمبلیوں، یونیورسٹیوں، کلبوں اور ہوٹلوں اور دوسری عوامی جگہوں میں داخل نہیں ہو سکتے. اب نیکسٹ ہیڈنگ ہے حجر بن عدی. حجر بن عدی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاونین میں سے تھے. آپ امیر المومنین علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام کے صحابی تھے. حجر ایک متقی اور دیندار شخص تھے. صاحب مستدرک نے لکھا ہے کہ حجر اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں راہب تھے اور یہاں پر بریکٹ میں لکھا ہے صلح الحسن علیہ السلام شیخ آل یاسین اور صفحہ نمبر 324 اور یہاں بریکٹ کلوز ہو گیا. پھر لکھا ہے حجر بڑے بہادر انسان تھے. وہ اس فوج میں شریک تھے جس نے شام اور قادسیہ قاف الف دال سین یہ ہے قادسیہ کی جنگوں میں فتح پائی اور امام علی علیہ السلام کے ساتھ جمل، صفین اور نہروان میں موجود تھے. وہ امام علی علیہ السلام کی بدگوئی کرنے یا ممبر سے ان پر لعن کہنے کے لیے تیار نہ تھے. حجر اور ان کے ساتھیوں پر کیا کیا بلائیں نازل نہیں ہوئیں؟ ان میں سے 6 بہترین افراد قتل ہوئے، کئی کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ کر آنکھوں میں سلائیاں پھیر دی گئیں، کئی کو زندہ درگور کر دیا گیا اور حجر کے ساتھیوں میں سے ایک سیفی بن فصیل تھا. انہیں زیاد کے سامنے لایا گیا اور ان دونوں کے درمیان یہ گفتگو ہوئی. زیاد: اے دشمن خدا، تو ابو تراب کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ سیفی: میں ابو تراب کو نہیں جانتا. زیاد: تم اسے کس حد تک جانتے ہو؟ سیفی: میں اسے بالکل نہیں جانتا. زیاد: کیا تم علی بن ابی طالب علیہ السلام کو نہیں جانتے؟ سیفی: کیوں نہیں، میں انہیں جانتا ہوں. زیاد: وہی تو علی علیہ السلام ابو تراب ہیں. سیفی: یہ تمہاری بات درست نہیں ہے، وہ ابو الحسن اور ابو الحسین ہیں. پیج نمبر 122 پہ ہم آ گئے. زیاد نے حکم دیا کہ میری چھڑی لائی جائے. پھر اس نے سیفی سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم کیا کہتے ہو؟ سیفی نے کہا کہ جو الفاظ میں نے اللہ کے ایک مومن بندے کے بارے میں کہے ہیں وہ بہترین ہیں. زیاد نے حکم دیا کہ اسے اس قدر پیٹا جائے کہ وہ زمین پر گر جائے اور پھر اٹھ نہ سکے. چنانچہ اسے مسلسل زد و کوب کرنے کے بعد زیاد نے کہا کہ تم علی علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو سیفی نے کہا کہ خدا کی قسم اگر تم میری کھال کھینچ لو تب بھی مجھے اس کے سوا کچھ نہیں کہنا جو تم مجھ سے سن چکے ہو. زیاد نے کہا کہ تمہیں علی علیہ السلام پر لعنت بھیجنا ہوگی ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا. سیفی نے کہا جتنی جلدی ہو سکے مجھے قتل کر دو کیونکہ میں علی علیہ السلام کو ہرگز برا نہیں کہوں گا. اب یہاں پر حاشیے میں حوالہ ہے ذخیرۃ الدارین صفحہ نمبر 30. اب آئیے آگے پڑھتے ہیں. لکھا ہے ڈاکٹر طہا حسین لکھتے ہیں کہ حجر ایک صالح مسلمان تھے اور وہ اور ان کا بھائی ہانی
ایک قافلے کے ساتھ شامل ہو گئے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ رہا تھا، اور انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل کیا۔ حجر نے شام کی جنگ میں شرکت کی اور بہت تکالیف اٹھائیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ فوج کے ہراول دستے میں تھے جو دمشق کے قریب مروج عذرا میں داخل ہوا۔ بعد میں معاویہ کے حکم سے انہیں اسی مقام پر قتل کیا گیا اور دفن کر دیا گیا۔ اس سفر جنگ کے بعد وہ عراق گئے اور ایران کی جنگ میں حصہ لیا اور بہت تکالیف اٹھائیں۔ کوفے میں وہ ایک اعلیٰ عہدے پر فائز تھے۔ وہ ایک نیک دل انسان تھے اور دینی معاملات میں بہت مخلص تھے۔ پیج 123۔ وہ لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیتے تھے اور برائیوں سے روکتے تھے۔ وہ عادل حکمران کو پسند کرتے تھے اور ظالم حکمران سے نفرت کرتے تھے۔ وہ امام علی علیہ السلام پر لعنت کرنے کی بنا پر بنی امیہ پر شدید نکتہ چینی کرتے تھے اور ان کے اس مکروہ فعل کو ٹھنڈے پیٹوں برداشت نہیں کرتے تھے۔ زیاد بن سمیہ نے انہیں گرفتار کر لیا اور ان کے 13 ساتھیوں کے ساتھ انہیں معاویہ کے پاس بھیج دیا۔ معاویہ نے حکم دیا کہ انہیں دمشق کے قریب میم رے جی مرج عذرا کے مقام پر قید کر لیا جائے۔ جب حجر کو پتہ چلا کہ جس گاؤں میں انہیں نظر بند کیا گیا ہے وہ مرج ہے تو انہوں نے کہا کہ بخدا میں پہلا مسلمان تھا جس پر گاؤں کے کتے بھونکے تھے، اور میں پہلا مسلمان تھا جس نے اس مقام پر نعرہ تکبیر بلند کیا تھا۔ حجر کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ پہلے مجاہد تھے جو اس علاقے میں آئے اور دشمنان اسلام کے خلاف لڑے۔ آگے لکھا ہے کہ معاویہ نے حجر اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں یہ حکم دیا کہ وہ علی علیہ السلام سے لا تعلقی کا اظہار کریں اور اس پر لعنت کریں اور عثمان رضی اللہ سے محبت کا اظہار کریں۔ ان میں سے جو بھی ایسا کرے اسے رہا کر دیا جائے اور جو یہ شرط ماننے سے انکار کرے اسے قتل کر دیا جائے۔ کچھ اشخاص نے معاویہ کے پاس ان لوگوں کی سفارش کی۔ جب معاویہ نے ان کی سفارش قبول کی اس وقت قیدیوں کی تعداد 8 تھی جن سے کہا گیا کہ وہ امام علی علیہ السلام سے اظہار برات کریں۔ ان میں سے 6 نے یہ شرط قبول کرنے سے انکار کر دیا اور باقی 2 نے یہ کہا کہ انہیں معاویہ کے پاس لے جایا جائے تاکہ وہ اس کے سامنے حقیقت حال کا اظہار کر سکیں۔ ان کی درخواست قبول کر لی گئی۔ جہاں تک مذکورہ 6 آدمیوں کا تعلق ہے انہیں تو قتل کر دیا گیا۔ چنانچہ یہ ان لوگوں کا پہلا گروہ تھا جنہیں اذیتیں دی گئیں اور قتل کر دیا گیا۔ باقی 2 آدمیوں کو معاویہ کے پاس لے جایا گیا۔ ان میں سے ایک نے امام علی علیہ السلام سے لا تعلقی ظاہر کی لیکن دوسرے نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ ہم آ گئے پیج نمبر 124 پر۔ اس نے انکار کر دیا اور اس نے معاویہ کے سامنے اس کے اور عثمان کے بارے میں جو کچھ وہ کہنا چاہتا تھا کہا۔ معاویہ نے اسے زیاد کے پاس واپس بھیج دیا اور حکم دیا کہ اسے بدترین طریقے سے قتل کیا جائے۔ زیاد نے اسے زندہ دفن کر دیا۔ اب یہاں پر ایک حوالہ ہم نے دیکھنا ہے۔ حوالہ ہے کہ زیاد وہ شخص تھا کہ جس نے کوفے اور بصرے میں شیعوں کو گرفتار کیا، ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے، ان کی آنکھوں میں سلائیاں پھیریں اور تختہ دار پر لٹکا دیا۔ اور حوالہ ہے ابو الفتوح جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 320 شرح نہج البلاغہ، ابن ابی الحدید جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 144۔ اور یہاں پہ یہ حوالے کا بریکٹ تو کلوز ہو گیا لیکن ساتھ ہی حاشیے میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس خبیث نے سب سے پہلے اسلام میں قتل اب یہ کیسے لکھا ہوا ہے، قتل صبر ہے یا مبر ہے، یعنی ہاتھ پاؤں باندھ کر قتل کرنے کی روایت ڈالی اور محبت علی علیہ السلام کے جرم میں عبد الرحمن بن حسان کو بقول ابن خلدون اور ابن اسیر زندہ دفن کر دیا۔ اور یہ حوالہ ہے شفاء الصدور جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 315۔ اور یہاں پر یہ حوالہ ہم نے پڑھ لیا، حاشیہ مکمل کر لیا۔ اب آئیے واپس جب صفحے سے ہم حاشیے کی جانب آئے تھے۔ اب اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ یہ کتنی پریشان کن بات ہے کہ مسلمانوں کا حاکم ان لوگوں کا خون بہائے جن کے خون کی اللہ نے ضمانت دی ہے اور ان کی کوئی بات سنے بغیر اور انہیں صفائی کا موقع دیے بغیر قتل کرا دے۔ ایسے بہت سے لوگ تھے جنہوں نے معاویہ کو لکھا کہ وہ اس کی حکومت کے وفادار ہیں اور ان کا اسے دھوکہ دینے کا کوئی ارادہ نہیں، تاہم جو کچھ انہوں نے کہا سب بے سود تھا۔ ہجر کے قتل کا لوگوں پر بہت گہرا اثر ہوا۔ جب ربیع بن زیاد نے ہجر کی داستان سنی تو وہ صدمے سے جاں بحق ہو گیا۔ اب آگے لکھا ہے کہ ابو اسحاق سبیعی سی ہے یا سین وے این یہ
چھوٹی سے پوچھا گیا کہ لوگ کب ذلیل ہوئے. اس نے کہا کہ جب امام حسن علیہ السلام نے رحلت فرمائی، جب زیاد معاویہ کا بھائی بنا اور جب حجر کو قتل کیا گیا. معاویہ بن خدیج یہ جیم خدیج نے کہا کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ ہم قریش کے لیے لڑتے ہیں اور ان کی سلطنت کی حفاظت کی خاطر اپنی جانیں قربان کرتے ہیں، جبکہ یہ لوگ ہمارے امزادوں پر حملہ کرتے ہیں اور انہیں قتل کرتے ہیں. ہم آگے ہیں پیج 125 پر. لکھا ہے بی بی عائشہ رضی اللہ نے کہا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ کچھ لوگ عذرا میں قتل کیے جائیں گے جس کے نتیجے میں اللہ اور آسمانی مخلوق ناراض ہوگی. چنانچہ میں نے حجر کے قتل کے بنا پر بغاوت کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، لیکن پھر مجھے خوف ہوا کہ کہیں جنگ جمل کا واقعہ نہ دہرایا جائے. ڈاکٹر طہا حسین لکھتے ہیں کہ حجر کا قتل تاریخ کا انتہائی دردناک واقعہ ہے اور معاویہ کے ہم اثر صالح افراد سمجھتے تھے کہ معاویہ اسلام کے لیے درد سر ہے. خود معاویہ بھی یہ سمجھتا تھا کہ وہ اسلام کے لیے درد سر بن گیا ہے اور اس پر فخر کرتا تھا. نیکسٹ نام ہے عمرو بن حمق خزائی. عمرو بن حمق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی تھے. وہ فتح مکہ سے قبل اسلام لائے تھے. وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقربین میں سے تھے. ان کے لیے حضرت نے دعا فرمائی تھی کہ وہ اپنی جوانی کا لطف اٹھائیں. لہٰذا جب ان کی عمر 80 سال ہو گئی تب بھی ان کے بال سفید نہیں ہوئے. امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے ان کے لیے دعا فرمائی کہ اے پروردگار، عمروں کے تقوی کی بنا پر اس کا دل روشن کر دے اور اس کی رہنمائی تیرے سیدھے راستے کی جانب فرما. انورٹڈ کاما کلوز. زیاد جب کوفے کا گورنر بنا تو اس نے عمروں کو بلوا بھیجا، لیکن وہ روپوش ہو گئے. ان کی تلاش جاری رہی اور ان کی بیوی آمنہ بنت شرید شین رے یہ دال کو گرفتار کر لیا گیا. بالآخر زیاد کے کارندوں نے عمروں کو پکڑ کر قتل کر دیا. اسلام میں پہلی مرتبہ زیاد نے ان کے سر کی جگہ نمائش کی اور پھر معاویہ کے پاس بھیج دیا. ہم پیج 126 پہ آ گئے ہیں. معاویہ نے دریا دلی اور رحم دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے عمروں کا سر ان کی قیدی بیوی کے پاس بھجوا دیا اور وہ اس کی گود میں پھینکا گیا. آمنہ نے اپنا ہاتھ عمروں کی پیشانی پر رکھا اور اس کے ہونٹ چومے اور کہا انورٹڈ کاما کہ تم نے ایک طویل مدت تک اسے مجھ سے چھپائے رکھا اور اب اس کا جسم تحفے کے طور پر لائے ہو. اللہ کی رحمت ہو عمروں پر جو میرے پاس بطور تحفہ آیا ہے. اس نے نہ کبھی مجھے تیش دلایا اور نہ کبھی میرے ہاتھوں تیش میں آیا. انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. اور آخری 4 لائنیں پڑھتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یزید اپنے باپ معاویہ کی مانند تھا. یزید نے امام حسین علیہ السلام کا سر کاٹا اور ان کے بیوی بچوں کے سامنے مختلف شہروں میں ان کی نمائش کی تاکہ انہیں زیادہ دکھ پہنچے. معاویہ نے عمروں کا سر مختلف شہروں میں پھرایا اور پھر اس کی بیوی کی گود میں پھینکوایا تاکہ اس کا غم بڑھے. تو یوں سامعین اب ہم اپنی ریڈنگ کو اختتام کرتے ہیں پیج نمبر 126 پہ. انشاءاللہ اس سے آگے پڑھیں گے نیکسٹ ریکارڈنگ میں. اجازت دیجیے. خدا حافظ. فی امان اللہ.